صوبائی منسٹرز اور ایم پی ایز، خواتین و حضرات، اور ریلوے کے جو لیبر بھی میں نے سنا ہے وہ بھی یہاں ہے، اور آفیسرز بھی یہاں بیٹھے ہیں. میں سب کو آج یہ بڑا اوکیزن ہے کہ کے سی آر کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کراچی کی اہمیت. دنیا میں آپ اگر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھیں، ترقی یافتہ ملکوں کو، تو یاد رکھیں کہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان کی گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے، وہ عموماً ایک شہر اس کو لیڈ کرتا ہے، انجن آف گروتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جو اس کے پیچھے باقی سارا ملک چلتا ہے. انگلینڈ میں لنڈن جب پراسپر کرتا، سارا انگلینڈ کرتا ہے. امریکہ میں بڑی دیر تک ابھی بھی نیو یارک، اور پاکستان کے اندر کراچی کی اہمیت ہم پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکتے. پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ابھی اعظم سواتی نے بڑی دکھ بھری داستان سنائی کہ 70s میں کراچی کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کراچی 70s میں کیا تھا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 80s میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا، اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا. یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا، یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر. اور کراچی کی جو مسئلے مسائل آئے اس کے بعد، اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا. تو جو آج ہم نے تو یہ کے سی آر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان بنایا، جس میں سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو اپ لفٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان، یہ سارے پاکستان کے لیے. اس کا جو فائدہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہوگا. کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسٹمنٹ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے، جس کے اوپر بدقسمتی سے جس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو یہ کے سی آر ایک اس کی بہت بڑی ایک سرکولر ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا، اور جو کہ پھر سڑکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ. گرین لائن بھی ہے، اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پرووائڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے، جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے. جو کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے. اس پہ میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیئرمین سے بریف لیا تھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے. وہ جو اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے، جو انشاءاللہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. اس کے بعد جو باقی کراچی کے مسئلے ہیں، اور ان کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے. کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو، اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر. تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر، ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا. میں آج چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. جو ہم یہ بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے،
اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے، پروفٹ سندھ کو ہے، نوکریاں سندھ کو ملیں گی، کراچی کے اوپر سے پریشر اترے گا، کیونکہ کراچی اگر اسی طرح پھیلتا گیا تو بہت مشکل ہے اتنے زیادہ کراچی کو ساری یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنی. جتنا جتنا شہر پھیلتا جائے گا اتنا اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اور یہ سارے دنیا کے جو، اگر آپ نیو یارک کو بھی دیکھ لیں تو وہ جب اسپیس جب پھیل نہیں سکتا تو اوپر جاتا ہے شہر. تو ہمیں ایک بہت ضروریت ہے، جس طرح ہم نے لاہور کو بچانے کے لیے کیا ہے. راوی سٹی جو لاہور کی بن رہی ہے وہ لاہور کو بچانے کے لیے ہے، کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے اور پریشر اس کے اوپر اتنا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے ہماری، شہروں پہ اتنا پریشر ہے کہ ابھی سے ہم نے آگے پلاننگ نہ کی تو شہر یہ انسسٹینیبل ہو جائیں گے. ان کے لیے جو پرابلمز اب کراچی میں آپ فیس کر رہے ہیں، کیونکہ کراچی تیزی سے بڑھ گیا ہے، یہ جب تک کہ ابھی سے پلان نہ کریں کہ ہم نے کدھر اس کو رنگ فینس کرنا ہے، کدھر ہم نے کون سے علاقے اوپر لے کے جانے ہیں، جب تک ابھی سے پلاننگ نہیں ہوگی تو کراچی کوئی گورنمنٹ اس کو صحیح معنی میں فیسلٹیز نہیں دے سکے گی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارا جو پاکستان کا فائدہ ہے کہ بنڈل آئلینڈ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں بڑی باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. لوگ تیار ہیں باہر سے پیسے لانے کے لیے پاکستان میں، اور جو سب سے بڑا پاکستان کا اساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. ان کے پاس کیپٹل پڑا ہے، ڈالرز پڑے ہیں، جس کی پاکستان کو ضرورت ہے تاکہ ہماری کرنسی کو سٹیبلائز ہم کریں. جب تک ہمارے ریزروز اور اوپر نہیں جاتے، جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، جب تک وہ بیچ میں ٹائم فریم ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم اوورسیز پاکستانی کے ڈالرز لے کے آئیں پاکستان میں، اور وہ ہماری کرنسی سٹیبلائز کرے گی. اور اس وقت جو دونوں انشاءاللہ جو لاہور جو راوی سٹی ہے اس میں بھی باہر سے پیسہ آئے گا جیسی وہ پروجیکٹ اور اس سٹیج پہ پہنچ گیا. اور اس میں سب سے زیادہ یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے، اس میں بہت پیسہ آئے گا اور بڑی پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں باہر سے. تو اس کا سارا فائدہ تو ایکچولی سندھ کو ہے. تو اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ہم آپ سے اس کے اوپر بات بھی مزید اور کریں گے کہ یہ تو ون ون سچویشن ہے سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی. میں کراچی میں جو یہ سیلاب سے جو مسئلے آئے تھے پچھلے سال، جس کی وجہ سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ان کے اوپر کام ہو گیا. ان ڈرینز پہ 3 جو نالوں کے اوپر جو کام شروع ہے، مجھے اچھا لگا کہ ہم نے اپنا، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ، یعنی عادت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو کہ ہم پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. تو مجھے خوشی ہے، اور اس میں ایف ڈبلیو او کو ہم خاص طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. بڑے پروجیکٹس مشکل ہوتے ہیں، اور ان مشکل پروجیکٹس کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے ایک گورنمنٹ کے اور اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی جب تک پوری اٹینشن گورنمنٹ کی ان بڑے پروجیکٹس پہ نہیں ہوتی تو وہ پروجیکٹس کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں، جا کے منسٹریز میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ جتنی ڈیلے ہوتی جاتی ہے اتنے وہ انفیزیبل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے، اور خاص طور پہ KCR، اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل بھی آئیں گے. اور جتنا ہم اس کو ٹائم پہ ختم کریں گے اتنا کم اس کا خرچہ ہوگا. اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 200 ارب کا. اس لیے انشاءاللہ ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم، فیڈرل گورنمنٹ تو پوری طرح سے اس کے اوپر کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کرے گی. شکریہ.
وزیر اعظم عمران خان کراچی میں KCR کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ابھی سے شہروں کے لیے منصوبہ بندی نہ کی گئی تو آگے چل کے بہت مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور کو بچانے کے لیے لاہور ریلوے سٹی دے دیا ہے۔ اسی طرح کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کراچی ایسے پھیلتا رہا تو مشکلات ہوں گی، ہم چاہتے ہیں کہ بنڈل آئلینڈ ایکولی اپ گریڈ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ 80 کی دہائی میں کراچی میں انتشار شروع ہوا، 70 کا کراچی کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ بنڈل آئلینڈ کے لیے لوگ سرمایہ کاری کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بنڈل آئلینڈ کا سارا فائدہ سندھ کو پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو جب بھی مسئلے درپیش آئے پورا ملک متاثر ہوا، KCR کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسئلوں کے حل کے لیے سندھ و وفاق مل کر آگے چلیں گے۔